کیا کسی عورت کی عزت، اس کی قیمت، اس کا وجود صرف اس بات سے طے ہوتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے یا نہیں؟ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک معروف انفلوئنسر عدنان شیخ کا ایک بیان وائرل ہوا، جس میں انہوں نے دوسری شادی کی وکالت کرتے ہوئے غیر شادی شدہ، بیوہ یا طلاق یافتہ خواتین کے لیے پبلک پراپرٹی جیسے انتہائی قابل اعتراض اور توہین آمیز لفظ کا استعمال کیا۔ بھلے ہی ان کا مقصد کچھ بھی رہا ہو، لیکن عورتوں کے لیے ایسے گھٹیا زبان کا استعمال اس پیٹریارکی اور کنٹرولنگ ذہنیت کو بے نقاب کرتا ہے جو ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ چکی ہے۔ لیکن بات صرف اس ایک بیان کی نہیں ہے، بات اس گہری ہپوکریسی کی ہے جو ایسے انفلوئنسر کی ذاتی زندگی میں صاف نظر آتی ہے۔ عدنان شیخ خود سوشل میڈیا پر آتے ہیں، بالی ووڈ کے گانوں پر ناچتے ہیں، ریلز بناتے ہیں اور اس انڈسٹری کا حصہ ہے جہاں گلیمر اور کھلاپن عام ہے، لیکن جب بات ان کی اپنی اہلیہ کی آتی ہے تو انہیں وہ مکمل پردے میں رکھتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی اہلیہ پہلے ہندو تھیں اور ایک انفلوئنسر تھیں۔ اس کنٹرولنگ مزاج کا ثبوت خود ان کے ہی گھر سے ملتا ہے۔ ان کی سگی بہن نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ جب وہ اسکول میں تھیں اور فزیکل ایجوکیشن کے دوران کھیل کود میں حصہ لیا تھا تو عدنان نے ان پر اس قدر تشدد کیا کہ ان کی ناک سے خون آ گیا، اور اب جب کہ ان کی بہن کی شادی ہو چکی ہے تو انہیں اپنے ہی مائکے آنے کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ اپنی ماں سے بھی ملنے نہیں دیا جاتا۔ جو شخص اپنے ہی گھر کی خواتین پر اس حد تک ظلم اور تشدد کا حامی ہو، وہ سرِ عام عورتوں کے حقوق اور اسلام پر کیا ہی اچھی بات کرے گا۔ انہوں نے اپنے اس پسماندہ سوچ کو چھپانے کے لیے اسلام اور 4 شادیوں کے تصور کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم اسلام کی تاریخ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مطالعہ کریں تو یہ جھوٹا دعویٰ پوری طرح خارج ہو جاتا ہے کہ عورت کا وجود کسی مرد کے بغیر ادھورا ہے۔ اسلام میں ایسی عظیم خواتین گزری ہیں جنہوں نے بغیر شادی کی یا تنہا رہ کر بھی معاشرے میں بلند ترین مقام حاصل کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام، جنہوں نے کبھی شادی نہیں کی، لیکن قرآن پاک نے انہیں کائنات کی تمام عورتوں کے لیے پاکیزگی کی مثال اور ایک مکمل آئیڈیل قرار دیا۔ حضرت ام مبشر رضی اللہ عنہ، یہ ایک ایسی جلیل القدر صحابیہ تھیں جو بیوہ ہو گئی تھیں۔ ان کے تقویٰ اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش ان کے مستقبل کو ترجیح دیتے ہوئے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اس پیغام کو قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فیصلے کا پورا احترام کیا، ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا اور نہ ہی معاشرے میں کسی نے ان کے اکیلے رہنے پر انگلی اٹھائی۔ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہوئے انتہائی عزت اور وقار کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ کیا عدنان شیخ جیسے لوگ اس واقعے سے کوئی سبق حاصل کریں گے؟ اور اب بات کر لیتے ہیں معروف اور مشہور ولیہ حضرت رابعہ بصری کی، جنہوں نے کبھی شادی نہیں کی اور ساری زندگی عبادت میں گزار دی۔ ان کے لیے بڑے بڑے گورنر کا رشتہ آیا لیکن انہوں نے ٹھکرا دیا، لیکن ان کا نام اسلامی دنیا میں نہایت احترام سے لیا جاتا ہے۔ اسلام کے نزدیک انسان کی قیمت اس کے تقویٰ اور کردار سے طے ہوتی ہے، اس کی شادی شدہ یا غیر شادی شدہ حیثیت سے نہیں۔